السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ رمضان شریف بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ ہر سال ہی ہم کہتے ہیں کہ رمضان شریف بڑی تیزی سے گزر گیا، لیکن یہ والا تو کمال ہے۔ 2024 کا تو کچھ اندازہ ہی نہیں ہو رہا کہ جتنی تیزی سے یہ رمضان شریف جو ہے وہ گزر رہا ہے۔ اس دفعہ مجھے تو ایک اور بھی اعزاز ہوا۔ پہلا روزہ پاکستان میں رکھا، پھر کچھ روزے دبئی میں رکھے، اور پھر کچھ روزے سعودی عربیہ، مکہ اور مدینہ میں، اور ابھی واپس اپنے گھر ہالینڈ میں۔ تو 4 ملکوں میں اس دفعہ روزے رکھنے کا اتفاق بھی ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ بس آپ لوگوں سے جو گزارش ہے وہ یہ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ جو سوال کیا جائے اس کا جواب بھی ضرور دیں۔ دھمکی امیز خطوں کا سلسلہ رکا نہیں بلکہ بڑھتا جا رہا ہے۔ سلسلہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ 1 اپریل کو سپریم کورٹ کے ججز کو بھی خط موصول ہوئے۔ چیف جسٹس قاضی فیض سمیت دیگر 3 ججز کو دھمکی امیز خطوط ملے۔ ان خطوط پر کوئی ایک مطلب جو حملہ کرنے والا کیمیکل ہے وہ بھی ہوتا ہے، بلکہ بیکٹیریا بتایا جاتا ہے جسے انتھراکس کہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ خط آ کہاں سے رہے ہیں؟ کیا ایجنسیاں بھیج رہی ہیں؟ تو جواب بڑا سادہ سا ہے، بالکل بھی نہیں، کیونکہ اس وقت تو بندوق ہی ان کے سر کے اوپر لگی ہوئی ہے۔ مطلب اس دفعہ تو اگر دیکھا جائے تو ایجنسیاں اس وقت نشانے پر ہیں۔ تو کیا جب نشانے پر ایجنسیاں ہیں تو وہ دوبارہ اس طرح کا کام کر سکتی ہیں؟ پھر کون ہے وہی جس کو 6 ججز کے خطوط کے بعد فائدہ ہوا؟ یہ کام انہی کا ہے جنہوں نے سوشل میڈیا پر پریشر ڈال کر تصدق جیلانی کو کمیشن کے سربراہی سے روکا۔ جو 6 ججز کے خطوط کے اصل بینیفیشری ہیں پی ٹی آئی، ایک مافیا ہے۔ ان کا کوچ ماسٹر مائنڈ بہت تگڑا ہے۔ سوائے دیکھیں، جو بینیفیشری ہوتا ہے نا، وہ تمام کے تمام حرکتیں اور کام یہی ہوتا ہے۔ تو اس وقت اگر دیکھیں کیسے، مطلب مجھے تو اس سمجھ سے باہر ہے کہ پی ٹی آئی بینیفیشری کہاں سے بن رہی ہے۔ معاملہ ججوں کا ہے، پرابلم ان کو ایجنسیوں سے ہے، اور ان کے قائد کو اگر دیکھا جائے، ان کے سادہ کیا اسے کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یار کیا چیئرمین ہے یہ، مطلب کہ بانی چیئرمین جو ہے، وہ دیکھا جائے تو اس کو تو تمام کی تمام سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ جس کو دباؤ کہا جا رہا ہے، جو 5-7 منٹ میں 51 ضمانتیں دی جا رہی ہیں، اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ دباؤ کے تحت کیا جا رہا ہے۔ ان ججوں کو بتانے والی بات ہے، حضور یہ دباؤ نہیں ہے، یہ لگاؤ ہے، دلی لگاؤ ہے، بلکہ بہت زیادہ لگاؤ ہے۔ اتنا زیادہ لگاؤ ہے کہ اس لگاؤ میں آپ نے ملک پورا تباہ کر دیا ہے، جس کو آپ دباؤ کہہ رہے ہیں۔ کمال ہے یار۔ بہرحال، اور یہ سب کچھ کرنے والے کو جیل میں جو سہولت دی گئی، اس کی تفصیلات آج عدالت میں پیش کی گئی تو سب کے ہوش اڑ گئے۔ ایڈوکیٹ جنرل خالد اسحاق نے آج عدالت میں بتایا، عمران خان کو اڈیالہ جیل میں ایک سیل میں رکھا گیا ہے۔ مجموعی طور پر ان کے گرد 7 جو سیل ہیں وہ بھی اسی کے ساتھ ہی جڑے ہوئے ہیں، یعنی ٹوٹل 7 سیل کو ختم کر عمران خان کے لیے ایک وی آئی پی سیل تیار کیا گیا ہے۔ اڈیالہ جیل میں 10 افراد کے لیے 1 سیکیورٹی اہلکار ہے، مگر عمران خان کے لیے 14 سیکیورٹی اہلکار تعینات ہیں۔ عمران خان کا کھانا ایک اسپیشل کچن سے جاتا ہے۔ اس کچن میں کسی اور کے لیے کچھ نہیں بنتا، اس کی بھی مکمل نگرانی ہوتی ہے۔ عمران خان کے لیے سی سی ٹی وی کیمرے بھی لگوائے گئے ہیں۔ کیمرے لگانے پر 5 لاکھ روپیہ خرچہ آیا۔ عمران خان پر ماہانہ 12 لاکھ روپیہ خرچ آ رہا ہے۔ بندہ ٹکے دا نہیں ہے گا تے خرچہ 12 لاکھ، اور گلاس توڑے 12 نے تے وچوں کچھ بھی نہیں۔ وہ حساب ہے کہ 12 لاکھ روپیہ صرف وہ سیکیورٹی دے خرچہ آ رہا ہے تے وچوں ٹکے دا بندہ نہیں ہے گا عمران خان۔ آپ اندازہ کریں جس نے ریاست کو یرغمال بنایا ہوا ہے، ہم نے ایک جیل میں اس کو کتنی سہولتیں فراہم کر رکھی ہیں۔ ریاست کا دماد بنا کر رکھا ہوا ہے، لیکن رکھا ہوا ہے جنہوں نے رکھا ہوا، جی میں اور آپ تو چیختے چلاتے رہیں گے، کون سنے گا میری اور آپ کی۔ ہائی کورٹ کے ججز کے خطوط کے پیچھے ایک سازش یہ بھی ہے کہ انہیں اپنا چیف جسٹس پسند نہیں، کیونکہ اس کی کسی بیٹی یا بیوی کا کرش عمران خان نہیں، وہ عمران خان کا نجائز ریلیف نہیں دیتا۔ ادھر ماضی میں بھی شوکت صدیقی صاحب کے فارغ ہونے سے کچھ ایسے لوگوں کو جان بوجھ کر فائدہ دیا گیا تھا جو آج کل انقلابی بنے ہوئے ہیں، جو جج ہو کر عمران خان کے وکیل ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اگر شوکت عزیز صدیقی فارغ نہ ہوتے تو اطہر من اللہ صاحب ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بنتے، نہ ہی سپریم کورٹ آتے، بلکہ گزشتہ سال ریٹائرڈ ہو چکے ہوتے۔ ان سب کو پروجیکٹ عمران خان بند ہونے کا غصہ ہے جو اس سیاست پر نکالا جا رہا ہے۔ یہ ایک بڑی خبر ہے
کہ اگر چیف جسٹس جو شوکت عزیز صدیقی صاحب جسٹس ہیں وہ اگر اس وقت مطلب نہ نکالے جاتے جس طرح سے وہ ان کو نکالا گیا، تو یہ جو اطہر من اللہ صاحب ہیں جو آج کل بڑے بڑے بھاشن دیتے ہیں اور بڑی بڑی ان کا یارانہ بڑا پرانا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، یہ کبھی بھی، بلکہ اب تک ریٹائر ہو چکے ہوتے، چیف جسٹس بننا تو اسلام آباد ہائی کورٹ دور کی بات تھا، یہ مطلب وہیں پہ ریٹائر ہو جاتے. اور یہ جو چیف جسٹس جو ابھی جو سپریم کورٹ میں ان کی جو دا لگا ہوا ہے، جو موج لگی ہوئی ہے، وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے. تو بس اب سمجھتے جائیں، کڑیاں ملاتے جائیں کہ اس وقت جو جسٹس شوکت صدیقی تھے ان کے ساتھ کولیگ کیوں نہیں کھڑے ہوئے تھے. کھڑے نہ ہونے کی بہت بڑی وجہ تھی نا، اس لیے کہ اگر ان کو ہم نے روک لیا یا ان کے ساتھ ہم کھڑے ہو گئے، یہ رک گئے، تو بہت سارے جو ہیں وہ وہیں پہ ختم ہو جائیں گے. تو شوکت عزیز صدیقی کا جانا بہت ساروں کے لیے لکی تھا. تو پھر اس لک میں انہوں نے وہ رول ادا کیا کہ شوکت عزیز صدیقی سے کسی قسم کی کوئی ہمدردی نہیں، اس کے ساتھ جو ہوتا ہے، اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے ہونے دیا جائے. میں یہ چاہتا ہوں کہ اچھی خبریں آپ کو دوں، کیا کریں، سارا دن بری ہوتی ہے، کوئی اچھی ہے تو وہ بھی آپ کو دینی پڑتی ہے. ہم نے بہت پہلے بتا دیا تھا کہ جتنے بھی مڈل ایسٹ کے دوست ممالک ہیں وہ اب پاکستان کو قرض نہیں دینا چاہتے، بلکہ پاکستان کی معیشت کو خود مختار بنانا چاہتے ہیں. اس مقصد کے لیے وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں. اس سرمایہ کاری کی پہلی قسط بڑے پیمانے پر آ رہی ہے. سعودی عرب پاکستان میں بھاری سرمایہ کاری کرنے جا رہا ہے. ریکارڈ ایک منصوبے میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری ہونے جا رہی ہے. پاکستان کے متعلقہ حکام اس پر ورکنگ کر رہے ہیں. جلد اس منصوبے کو عملی جامہ پہنایا جائے گا. ممکن ہے جب سعودی ولی عہد پاکستان کا دورہ کریں تو تب یہ معاملہ جو ہے یہ مطلب کہ آلریڈی ہو چکا ہوگا. سعودی عرب جو ہے وہ ڈیفینیٹ ہمیشہ سے ہی ہمارا ہمدرد ہے، ہمارا دوست ہے، ہر حال میں اس نے ہمارا ساتھ دیا ہے. لیکن اچھی بات یہ ہے اس دفعہ وہ فری تیل یا کچھ ارب ڈالر دینے کے بجائے وہ کہہ رہا ہے جی کہ میں آپ کے ساتھ انویسٹمنٹ کرتا ہوں. سعودی عرب میں اگر آپ لوگ جائیں تو آپ بھی پریشان ہو جائیں گے دیکھ کر کہ سعودی عرب اپنے ملک میں بھی کتنی انویسٹمنٹ کر رہا ہے. تو جب اپنے ملک میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے تو پھر وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کیوں نہ کرے. ان کو بھی پتہ لگ گیا کہ پیسے لگا کر کمائے جا سکتے ہیں جو کہ ہمارے لیے بڑے اچھے ہیں. وہ آئیں گے، انویسٹمنٹ کریں گے، وہ خود بھی کمائیں گے اور ہمارے ملک کی جو معیشت ہے وہ بھی چلے گی. ہمارے ملک کے مزدور کے، ہمارے ملک کے انجینئر کا، ہمارے ملک کے فور مین کا، ہمارے ملک کی گاڑی، پیٹرول، روڈ، سڑک، ہر چیز جب استعمال ہوگی تو ڈیفینیٹ پاکستان پیسہ کمائے گا اور پاکستان کی معیشت بہتر ہوگی اور عوام خوشحال ہوگی. اچھا، دوسری اچھی خبر یہ ہے کہ عالمی اداروں نے پاکستان کی معیشت پر اچھی خبریں سنانا شروع کر دی ہیں. ورلڈ بینک کے بعد بلومبرگ نے بھی پاکستان کی معاشی استحکام کی پیش گوئی کر دی ہے. بلومبرگ کے مطابق شرح نمو میں اضافے اور معیشت نے ترقی دکھانا شروع کر دی ہے. آئندہ مالی سال میں شرح نمو میں دگنا اور بتدریج اضافہ ہوگا. اگلے مالی سال مہنگائی میں 11% جو مہنگائی میں کمی متوقع ہے. اچھا، یہ بڑی اہم بات ہے کیونکہ کہا جا رہا تھا کہ مہنگائی کبھی ختم نہیں ہو سکتی، لیکن میرے خیال میں کہنے والے یہ بھول جاتے تھے کہ اس وقت شریف برادران کی حکومت ہے اور شریف برادران نے ہمیشہ وہ کر کے دکھایا ہے جو کوئی اور نہیں کر سکتا. تو یہ ایک بڑی اچھی خبر ہے کہ اگلے سال میں شرح جو مہنگائی ہے اس میں 11% جو ہے وہ کمی واقع ہوگی. مطلب 1000 کے پیچھے تقریباً 110 روپے 120 روپے چیزیں سستی ہوں گی. تو یہ بڑی اچھی بات ہے. اب آپ یہ اربوں میں جائیں، خربوں میں جائیں تو پھر بات کہاں سے کہاں چلی جائے گی. تو میرے خیال میں یہ مطلب بڑی اچھی خبر ہے ان موجودہ حالات میں جب یہ کہا جا رہا ہے اور بار بار کہا جا رہا ہے کہ مہنگائی کم نہیں ہوگی. انشاءاللہ مہنگائی کم ہوگی اور ضرور مہنگائی کم ہوگی. اس میں کوئی اتنی پریشانی والی بات نہیں ہے. ابھی اس وقت بہت زیادہ پریشانی ہے. عام انسان کا چولہا جلنا بہت مشکل ہے، بجلی کے بل دینے بہت مشکل ہیں، بچوں کے اسکول کی فیسیں دینا بہت مشکل ہے، گاڑی کا پیٹرول پورا کرنا بہت مشکل ہے. لیکن انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، یہ شہباز شریف صاحب جو ہیں یہ اگر 5 سال حکومت کر گئے تو یہ تمام چیزیں سستی ہوں گی. اور جو وعدے کر رہے ہیں وہ چاہے شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں یا چاہے پھر وہ مریم بی بی کر رہی ہیں، انشاءاللہ وہ تمام وعدے پورے ہوں گے. ایک خبر، آخری خبر، جو کہ ہائی کورٹ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ابراہیم صاحب ہیں، انہوں نے نواں کٹا کھول دیا اور رون لا پیا اڈیاں مار مار کے. وہ کہندا پیا کہ جی میری بھی واری لواؤ. مطلب میری واری کی لواؤ کہ مجھے بھی سپریم کورٹ کا جج لگایا جائے. جو کرتوت میں نے
اسلام آباد ہائی کورٹ میں کر لیے ہیں وہ انف نہیں ہے اس ملک کو برباد کرنے کے لیے. تو اس لیے اب جناب میری بھی سنیں اور مجھے بھی لے کے آئیں, اور میں بھی رونا چاہنا ہوں, میں بھی روڑا پانا چاہنا ہوں, مجھے بھی مطلب کسی نہ کس طرف سے ایڈجسٹ کریں اور مجھے بھی اوپر سپریم کورٹ میں لے کے آئیں. انہوں نے جناب ایک فرمائشی خط لکھ دیا ہے, خط لکھا ہے چیف جسٹس صاحب قاضی فائزہ کے نام پر, اور انہوں نے کہا جناب کہ یہ میرا خط ہے, یہ میرا رونا ہے کہ میرے رستے میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں کہ میں سپریم کورٹ کا جج نہ بنوں. او بھائی نہیں چاہیے یار, تو جہاں پہ بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ بیٹھ کے جو تو گل کھلا رہا ہے وہ کھلاتا رہے, ہمیں نہیں چاہیے تیرے جیسا سپریم کورٹ میں. بہت ہو گئی ہے. اس ملک کی بربادی میں جتنا ہاتھ ہائی کورٹ کے اس چیف جسٹس کا ہے, میرا خیال ہے کہ ویسے تو بہت سارے لوگوں کا ہے, لیکن اس نے بھی اتنا حصہ ڈالا ہے جتنا یہ ڈال سکتا تھا. اس نے, یہ وہی صاحب ہیں جو دباؤ کے تحت فیصلے دے رہے ہیں. دباؤ والی کوئی بات نہیں ہے, میں نے پہلے کہہ چکا نا, یہ دباؤ نہیں بلکہ یہ کیا ہے, یہ لگاؤ ہے. اپنا خیال رکھیں, اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ یہ جو بلومبرگ کی رپورٹ ہے کہ اگلے سال مہنگائی کم ہوگی, اور دوسرا سعودی عرب سے بہت بڑی انویسٹمنٹ آ رہی ہے, اس پر آپ لوگوں کی کیا رائے ہے کہ آنے والے 2-3 سالوں میں پاکستان کے حالات بہتری کی طرف جاتے نظر آ رہے ہیں؟ آپ لوگوں کو شہباز شریف اور مریم نواز پر کتنا یقین ہے, اس کا کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹ کیجئے. چینل کو ضرور سبسکرائب کریے, بیل آئیکن کو پریس کریے. واٹس اپ گروپوں میں یہ جو ویلوگ ہے اس کو سینڈ کرنا مت بھولیے. مجھے اجازت دیجیے, انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں سے دوپہر میں ملاقات ہوگی. بہت شکریہ, خدا حافظ.